बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MJB TV और मैं हूं सदीक साजिद, प्रोग्राम में इनसाइडर विद मोहसिन जमील बेग। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की समाअत की और उनका जो अबूरी जवाब था इस केस में उसको मुस्तरद किया, गैर तसल्ली बख्श करार दिया। ताहम उनको एक और मोहलत, जिसको आखिरी मोहलत कहा जा रहा है, दी गई है 7 दिन की, कि वो सोच समझ कर इस तौहीन अदालत नोटिस पर जवाब जमा करवाएं। और इस तमाम तर सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन चीफ ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क दिल्ली जनाब मोहसिन जमील बेग साहब से। सर, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज की कार्रवाई के हवाले से, क्योंकि ना तो जो इमरान खान ने जवाब जमा कराया उसमें माफ़ी भी खुल कर नहीं मांगी, ना इकरार है ना इनकार है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया सदीक साहब। बेसिकली जो जवाब खान साहब ने जमा करवाया है वो तो ना माफ़ी के ज़ुमरे में आता है, ना इकरार के, ना इनकार के ज़ुमरे में आता है। आपको कैटेगरिकली मर्सी ऑफ द कोर्ट पर छोड़ना चाहिए। जजिस की मर्ज़ी है कि वो आपको आपकी जो माफ़ी है उसके अल्फाज जो हैं वो जिस तरीके से आपने अपॉलोजी टेंडर की है वो बड़ी क्लियर और वाज़ेह होनी चाहिए। कंटेम्प्ट हम पे भी लगी और हमने भी इस केसेस को भुगता है। मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो आपके वज़रा जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये तो जजिस को माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिन्होंने ये कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया है, और किस माई के लाल में जुर्रत है कि वो इमरान खान को कोई ऐसी कोर्ट जो सज़ा दे सके। तो मकसद ये है कि आप अगर इतने ही बड़े हैं और आप रूल ऑफ लॉ को मानते नहीं हैं तो रूल ऑफ लॉ को तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। और ये नहीं हो सकता कि जो लॉ है या हमारी आला अदलिया है वो एक फ़ैसला किसी के ख़िलाफ़, जैसे मुख्तलिफ़ लोगों को सज़ा हुई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, उन्होंने अपॉलोजी भी की और फिर भी जेल में गए और फिर भी नाअहल भी हुए। उसमें निहाल हाशमी है, उसमें तलाल चौधरी है, दानियाल अजीज़ है, बहुत से लोग हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब के लिए रूल्स को टिल्ट कर दिया जाए और जो पुराने फैसले हैं कोर्ट के उनको भी बदल दिया जाए। तो फिर इसका मतलब है जो लोग आपने पहले कंटेम्प्ट में नाअहल किए या सज़ा वो जेल गए, फिर उनसे भी कोर्ट को माफ़ी मांगनी चाहिए अगर इमरान खान को इस तरीके से छोड़ दें डर के कि ये पॉपुलर है, ये बड़ा लीडर है। बड़ा लीडर है, बड़ा लीडर कद से या वोटों से नहीं बनता, वो अपने कैरेक्टर से होता है। बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा वोट नहीं लेते लेकिन उनका कैरेक्टर शो करता है कि वो कितने अपने अवाम और इस मुल्क के साथ सिंसेर है। ये शख्स तो मुहब्ब वतन नहीं है। इन्होंने जो शौकत तरीन ने और ये जो कॉन्स्पिरेसी थी IMF की डील को सपोर्टाज करने की, ये भी गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। और ये जिस तरीके से तकरीर करते हुए जो बातें ये करते हैं वो तो बगावत है। वो तो आपने तो घर घर में लड़ाई डलवा दी है, आपने कौम को इतना डिवाइड कर दिया है। ये सैलाब के ऊपर आपको तौफीक नहीं हो रही कि लोगों को इकट्ठा करें, और सैलाब में गवर्नमेंट हो या कोई हो इसमें तो आपको शामिल होना चाहिए सब नाद में। आप कहते हैं मैंने 5 अरब, वो झूठ है, हमें पता झूठ है। आप बैंकों के अकाउंट चेक कर लें, मैंने परसों भी कहा था आपको पता चल जाएगा कि कितना प्लज हुआ है, कितने पैसे आए इन बैंकों में, और ये झूठ आपका साबित हो जाएगा। ये आपका ड्रामा सब लोग समझते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, तो आपको उसका, आप इलेक्शन लड़ना है, उनके मुखालिफ लड़ना है, कोई शक नहीं है। कल आप गवर्नमेंट में आज ये हो सकता है कल आप फिर आ जाए, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है। आप कहते हैं मैं नहीं हूं तो ये रियासत ना हो, मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान ना हो, खुदा ना खास्ता। तो ये बिहेवियर छोड़ दें। आप कोर्ट से प्रॉपरली पब्लिकली माफ़ी मांगे और उन जज साहिबा से भी माफ़ी मांगे जिनके बारे में आपने नाम लेके धमकी दी। मैं समझता हूँ ये बड़ापन होता है, ये छोटापन, ढीठ और मुनाफिकाना सोच जो है इसको छोड़ दें। अच्छा बेग साहब, एक और जो बात है कि जो तलाल चौधरी हैं और जो लोग हैं उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हमारी बारी तो माफ़ी मांगने के बावजूद हमें नाअहल कर दिया गया, तो अब ये ज़्यादती होगी कि हमारे लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून।
اس کے اوپر کیا آپ کا تجزیہ ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ قانون کی تو پھر بالادستی جو ہے وہ تو سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں صدیق صاحب، ان کی بات بھی اس حد تک ٹھیک ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ سلوک رکھا گیا اور ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالیں گے تو میں سمجھتا ہوں اسی لیے پھر عدلیہ پہ تنقید ہوتی ہے. جج صاحبان کو چاہیے جو لا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک یکساں ہونا چاہیے. اور یہ ملک کی تباہی اسی لیے ہوئی کہ جیسے وہ خان تو خود کہتا تھا امیر کے لیے طاقتور کے لیے لا اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. اب تمہاری باری آئی ہے تو تمہیں یہ قول یاد نہیں آ رہا. تو ججوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ پبلک میں اپریشیٹ ہونے چاہیے کہ یہ رول آف لا کے تحت فیصلہ ہوا ہے، نہ کہ پسند اور ناپسند پہ فیصلہ ہو. تو ان کی بات حقیقت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا بیگ صاحب، ایک اور بھی کیس ہے کہ الیکشن کمیشن میں بھی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی ایک کارروائی جو ہے وہ، بلکہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جو ہے وہ چل رہی ہے. نوٹس بھی ان کو جاری ہو چکا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے جی کچھ ماہرین کی جانب سے کہ چونکہ سندھ ہائی کورٹ نے وہ الیکشن کمیشن کے جو شو کاز نوٹس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کارروائی نہ کرے، یا کوئی سٹے دے دیا گیا، اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو الیکشن کمیشن کا جو یہ شو کاز نوٹس ہے اس کو آپ جو ہے وہ کہاں پہ اس وقت سٹینڈ کرتا دیکھتے ہیں؟ حالانکہ الیکشن کمیشن تو خود ایک آئینی ادارہ ہے اور ہائی کورٹ کے جج کے برابر ان کے اختیارات ہیں. دیکھیں ایک بات تو کنفرم ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو اتھارٹی ہے وہ ایز پار ود دا ہائی کورٹ ہے، اور ان کی جو کنٹینٹ ہے وہ بھی بہت ویلیوبل رکھتی ہے جیسے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. تو انہوں نے خان صاحب نے اور خان صاحب کے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے جس طریقے سے الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن کی توہین کی، پہلے بھی یہ لوگ فواد چودھری صاحب پہلے بھی معافی مانگ چکے ہیں، اعظم سواتی بھی معافی مانگ چکے ہیں. تو یہ بے شرمی ہے کہ آپ بار بار وہی حرکت کر رہے ہیں جو پہلے جس پہ آپ معافی مانگ چکے ہیں. یا تو آپ اتنے اکڑ خان ہیں کہ آپ معافی نہ مانگیں اور پھر اس پروسیس کو جانے دیں، اور آپ کہیں جی میں نے کہی ہے یہ بات، میں نہیں معافی مانگتا، تو جیل چلے جائیے. 6 مہینے کی جیل ہے، کیونکہ یہ وہ مٹھو ہیں جو جیل کاٹ نہیں سکتے، روتے ہیں گلے لگ لگ کے. کوئی کسی کو سانس کا مسئلہ، کسی کو فوبیا ہے کہ جی میں تنگ جگہ پہ نہیں رہ سکتا، تو باقی لوگوں کو تو آپ روز جیل بھجواتے تھے. اپنی باری آئی ہے تو آپ کا رونا نہیں ختم ہو رہا. تو پھر اتنی باتیں کرتے کیوں ہیں؟ تو الیکشن کمیشن کو جو سٹے، یا جو سٹے تو خیر نہیں ملا ہائی کورٹ سندھ سے، لیکن انہوں نے کہا حتمی فیصلہ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں یہ تو قانونی ماہرین ہی بہتر بتائیں گے کہ آیا الیکشن کمیشن جو ہے ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کس طرح لیتی ہے. لیکن ان کو اپنی پروسیڈنگ جاری رکھنی چاہیے. ان کا نوٹسز گئے ہوئے ہیں، ان کو میرے خیال میں 1 آدھ دن میں ان کی پیشی ہے. یہ اگر اپالوجی کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ سندھ ہائی کورٹ ان کو سٹے آرڈر دے گی اس الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف. اچھا بیگ صاحب، آخری سوال آپ سے یہ کہ جو کیا یہ واقعی پاپولیرٹی پیمانہ ہے کہ کہا جا رہا ہے جی کہ ججز اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ عمران خان بڑا لیڈر ہے، پاپولر ہے، تو کوئی اس قسم کا فیصلہ نہ آ جائے؟ تو کیا صرف جو شہرت ہے، پاپولیرٹی ہے، عوام میں مقبول ہونا، اس کی وجہ سے جو انصاف اور قانون کے تقاضے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، یا پھر امیر اور غریب، جس کی خود عمران خان بات کرتا تھا کہ قانون ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن اب چونکہ وہ خود قانون کا سامنا کر رہے ہیں تو اپنے لیے وہ الگ قانون کیوں چاہ رہے ہیں کہ قانون ان کو کچھ نہ کہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں قانون بلکہ اس کی بات مانے، عدالتیں ان کی بات مانیں، نہ کہ وہ عدالت اور قانون کے احکامات مانیں. دیکھیں اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو رول آف لا پرویل کرے گا، کوئی بھی ہو، پاپولیرٹی کتنی بھی ہو. خیر خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے زیادہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ ہے، جو کہ فیک اکاؤنٹس میں ہیں. ان کو ووٹ ملے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں، پبلک میں پاپولر بھی ہوں گے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کسی رولز کو نہ مانیں، آپ کسی جج کو نہ مانیں، آپ کسی لا کو نہ مانیں. آپ کہ میں ایف آئی اے کے پاس بھی پیش نہیں ہوں گا، میں کورٹ کو بھی جو مرضی جس کو چاہوں دھمکی دے دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اگر کسی کو زوم ہے، یہ ججز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پبلک کو رول آف لا کے انڈر لائیں. اگر کسی نے وائلیشن کی ہے رولز کی، لا کی، وہ اس کے انڈر ہوگا. یہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے شخص،
اور کس قسم کی یہ زبان اور کس قسم کی یہ لینگویج. روز آئی جی کو دھمکی, ڈی آئی جی کو دھمکی. وہ خدا کا خوف کرو یار. آپ اس لیول پہ آگے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ تو پھر سلوک کچھ اور ہوگا. اگر آپ لا اور یہ فیصلے ججز نہیں کر پائیں گے تو پھر کوئی اور فیصلہ کرے گا اور پھر کوئی اور سزا دے گا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے اور اس ملک کے فیوچر کے لیے غلط ہوگی. تو آپ لوگوں کو, ان اداروں کو اس طرف مت دھکیلیں اور لوگوں کو اس طرف مت دھکیلیں جہاں لوگ اپنے ہاتھ میں لا کو لے لیں کہ کورٹس تو فیصلہ کرتی نہیں ہے اور انصاف پھر لوگ اپنا خود سیٹل کرنا شروع کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور ان کا جو زوم ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ ہم بڑے پاپولر ہیں اور آگ لگا دیں گے, لگا کے دیکھیں, کر کے دیکھ لیں. جب ریاست حرکت میں آئے گی اور لا حرکت میں آئے گا, خدا پاک ان کا پتہ نہیں چلے گا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں صدیق صاحب, یہ لوگ ریاست کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے جتنے بھی پاپولر ہوں. آپ غلط فوٹنگ پہ کھڑے ہیں تو غلط کھڑے ہیں. آپ کو چاہیے اسی کیس میں اور آئندہ کے لیے آپ معافی مانگیں کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. ججز, عدلیہ, ایڈمنسٹریشن, یہ سب لوگ جو ہیں ان کی بھی فیملیز ہیں. جب آپ ان کو اوئے توئے کر کے اور دھمکی دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی فیملیز نہیں ہے, ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, ان کی کوئی عزت نہیں ہے, کیونکہ اپنی تو فیملی ہے نہیں, نہ آگے نہ کوئی پیچھے ہے, بچے کسی اور کے پاس ہیں, بیویاں مانگی تانگی کی ہیں. تو آپ کو تو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا سوشل سرکل جو ہے, آپ نے تو اس پورے پاکستان کے لوگوں کی اخلاقیات بگاڑ دی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی روش پہ چلیں. انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا. آپ بے نقاب ہوں گے, آپ کی اصلیت لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہے, آپ پتہ چل جائے گا. یہ پاپولرٹی کا زوم بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا صبر کر لیں. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ویورز, آپ نے گفتگو سنی اور قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. انصاف کا ترازو, اس کا جو پلڑا ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. سب کے لیے یکساں انصاف, سب کے لیے قانون کی حکمرانی اور اس کے اوپر عمل درآمد, وہ سب کی ذمہ داری ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.